اس کائنات میں موجود انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات، تمام مخلوقات کے مولا امام علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ اے علی تمہیں شہید کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کا پہلے سے پتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام کی شہادت کے دن قریب آئے تو اللہ نے آپ کے دشمن آپ پر ظاہر فرما دیے، یہاں تک کہ ایک دن آپ مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو کچھ لوگوں کو مشکوک انداز میں باتیں کرتے سنا، جن میں ملعون عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ جب آپ کی نظر ان پر پڑی تو ان میں ایک شخص کی بغل سے چاقو زمین پر جا گرا اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ علیہ السلام بازار تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے ابن ملجم کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بنا رہے ہو، اگر تم چکی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے لیے بھی ایک چکی بنانا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے علی اگر آپ کی زندگی ہوئی تو ضرور بنا کر دوں گا۔ امام علی علیہ السلام اس کے اشارے کو سمجھ گئے مگر علم و حکمت کے تحت خاموش رہے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب 19 رمضان المبارک کا دن آیا، آپ علیہ السلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے اور ابن ملجم کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ آپ علیہ السلام نے ابن ملجم کو اٹھایا اور کہا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ابن ملجم اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اذان فجر دی تو پوری کائنات کی چیزیں ذرہ ذرہ آپ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کوفہ کی طرف آنے کے لیے تیار تھا، مگر حکم خداوندی کے تحت سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہیں۔ جب آپ علیہ السلام اذان فجر دے کر فارغ ہوئے تو کچھ لوگ مسجد کوفہ پہنچ چکے تھے اور کچھ ابھی آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سنتیں ادا فرمائی اور پھر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کرا دی۔ جب نماز شروع ہوئی تو ابن ملجم نے آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام پر زہر آلودہ تلوار سے وار کیا۔ ابن ملجم صفوں کو چیرتا ہوا مسجد کوفہ کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کئی لوگوں کو زخمی کیا مگر آخرکار اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ اے حسن تم نماز مکمل کراؤ۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لایا۔ اسی دوران ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ابن ملجم کے چہرے پر خوف دیکھ کر فرمایا کہ شہد کے شربت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے، اور اسے وہ شربت پلا دیا گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے ایک وار سے واصل جہنم کر دینا، اور اگر یہ ایک وار سے نہ مرے تو اسے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی، میرا جنازہ تم پڑھانا اور میرا جنازہ تیار کر کے ایک اونٹنی آئے گی اس پر رکھ دینا، اور جہاں وہ جا کر کھڑی ہوگی اسی جگہ پر مجھے دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد علم کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد امام حسن علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ علیہ السلام کو ایک گمنام جگہ پر جا کر دفن کر دیا۔ قبر کی بھی کوئی نشانی نہ چھوڑی کیونکہ خارجی آپ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔